نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں باری تعالیٰ نے اپنی محبت حاصل ہونے کا ایک طریقہ بیان فرمایا ہے، ایک نسخہ مقرر فرمایا ہے، ایک عمل ذکر فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عمل تمہاری زندگی کے اندر پیدا ہو جاتا ہے، اگر تم اس عمل کو اختیار کر کے اس طریقے پر عمل کر کے اس دنیا میں زندگی گزارتے ہو تو تمہیں میری رضا اور میری محبت حاصل ہو جائے گی۔ اور میرے بھائیوں، اس دنیا میں کون مسلمان ایسا ہے جو اپنے مالک کی محبت حاصل کرنا نہیں چاہتا، اپنے مالک کی رضا حاصل کرنا نہیں چاہتا؟ بلکہ وہ انسان جس کے سینے کو اللہ نے دولت ایمان سے منور فرمایا ہے، ایمان کی شمع سے جس کے سینے کو اللہ نے روشن فرمایا ہے، اور یہ قیمتی جوہر باری تعالیٰ نے جس کو عطا فرمایا ہے، اس کی تو یہ چاہت ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ مجھے میرے مالک کا قرب حاصل ہو جائے، رضا حاصل ہو جائے، محبت حاصل ہو جائے۔ باری تعالیٰ قرآن کریم میں یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اگر تم ہماری محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، ہماری رضا حاصل کرنا چاہتے ہو، ہمارا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تو میرے محبوب کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا، میرے محبوب کے مبارک طریقے کو اختیار کرنا ہوگا، پاکیزہ زندگی کو اختیار کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر تمہیں مالک کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن افسوس کہ امت کا بڑا طبقہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے پاکیزہ طریقے کو چھوڑ کر زندگی گزار رہا ہے، آپ کی سنتوں سے دور ہو کر، آپ کے پاکیزہ عمل سے دور ہو کر اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، جانتے ہوئے، علم ہوتے ہوئے، جرأت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ کی سنتوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ کھانا روز کھاتے ہیں، لیکن کھانا کھاتے وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ کی سنت ہمیں یاد نہیں آتی، پانی پیتے وقت پیغمبر علیہ الصلاۃ کا مبارک طریقہ ہمیں یاد نہیں آتا، راستے میں چلتے ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا عمل ہمیں یاد نہیں آتا۔ آپ کی سنتوں سے دور ہو کر امت کا ایک بڑا طبقہ زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت امام ابو داؤد سجستانی علیہ الرحمہ حدیث کے بہت بڑے امام اور بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ابو داؤد حدیث پاک کی ایک مشہور کتاب ہے، وہ اس کے امام ہیں۔ حضرت کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ دریائی سفر پر جانے کا ارادہ فرمایا۔ جب آپ دریا کے قریب پہنچے تو ایک بڑی کشتی کا اس دریا کے پاس سے گزر ہوا۔
اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ کہا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ تعلیم ہے، آپ کا یہ طریقہ ہے، آپ کی یہ سنت ہے کہ جب چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو سننے والے کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ حضرت امام داؤد علیہ الرحمہ نے جب چھینکنے والے کے منہ سے الحمدللہ سنا تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہا، لیکن کشتی آگے نکل گئی اور اتنی دور چلی گئی کہ اگر یرحمک اللہ کہا جاتا تو اس کو آواز نہ جاتی۔ تڑپ گئے حضرت امام داؤد علیہ الرحمہ، افسوس کرنے لگے، حیرت زدہ ہو گئے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر عمل کرنے کا موقع مل رہا تھا، آپ کے مبارک طریقے کو اختیار کرنے کا موقع مل رہا تھا، لیکن کشتی کے دور جانے کی وجہ سے، آگے نکلنے کی وجہ سے میں اس سنت سے محروم ہوتا جا رہا ہوں۔ قربان جائیے امام ابو داؤد علیہ الرحمہ کے جذبے پر، عشق رسول پر، محبت رسول پر، عظمت رسول پر، کہ ایک چھوٹی کشتی کرائے پر لیتے ہیں اور ملاح سے کہتے ہیں کہ تیزی کے ساتھ چلو اور مجھے اس بڑی کشتی کے قریب پہنچاؤ۔ بڑی کشتی کے قریب پہنچتے ہیں اور زور سے یرحمک اللہ کہتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ یار اللہ کا عجیب بندہ ہے، صرف یرحمک اللہ کہنے کے لیے، یہ جواب دینے کے لیے ایک کشتی کو کرائے پر لے رہا ہے اور اپنے پیسے ضائع کر رہا ہے۔ بہرحال امام داؤد علیہ الرحمہ آ جاتے ہیں، رات کا وقت ہوتا ہے، آپ سو جاتے ہیں، خواب میں دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے کہ کل تو عجیب واقعہ پیش آیا۔ دوسرا معلوم کرتا ہے کہ کیا واقعہ پیش آیا۔ پہلا فرشتہ کہتا ہے کہ کل تو امام ابو داؤد نے صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے اللہ کی جانب سے مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیا ہے۔ صرف ایک سنت پر عمل کرنے سے باری تعالیٰ نے ابو داؤد کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور جنت کا مستحق انہیں قرار دیا ہے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، ایک سنت پر عمل کرنے سے تمام گناہ معاف کیے جا رہے ہیں اور جنت کا حقدار بنایا جا رہا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ جو انسان عظمت کے ساتھ، قدر کے ساتھ، عظمت کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک طریقے کو اپناتا ہے، آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے، تو اللہ اس کو وہ اجر عطا فرماتے ہیں، وہ بدلہ عطا فرماتے ہیں، وہ صلہ عطا فرماتے ہیں جس کا ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک پاکیزہ حدیث میں ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا، کہ دین کے کسی کام کو، شریعت کے کسی عمل کو کبھی بھی معمولی اور حقیر مت سمجھنا، بلکہ عظمت کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور پورے خلوص کے ساتھ اس کو ادا کرتے رہنا، انجام دیتے رہنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے عشق کرنے والا بنائے اور آپ کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔